جواب دیا کہ شیخ صاحب کی مجلس میں انسانوں کی نسبت ہماری تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ہم جنات سے اکثر قبائل حضرت شیخ صاحب کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں اور توبہ استغفار میں مشغول ہیں۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے کہ میری لڑکی فاطمہ چھت پر سے اچانک غائب ہو گئی۔ میں پریشان ہو کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آ کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کرخ میں جا کر وہاں کسی ویران جگہ کسی ٹیلے پر ایک حصار یعنی دائرہ بنا کر بیٹھ جاؤ، وہاں میرا تصور کر لینا اور بسم اللہ کہہ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ میں جا کر میں نے شیخ صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں رات بھر خوفناک جنات میرے حصار کے باہر سے گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھیں۔ ٹھیک سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کے آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر سے ہی اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا ہی تھا کہ ایک دم گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ بتایا تو بادشاہ نے تمام جنات سے اسی وقت اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحات میں ایک چینی جن کو بطور مجرم حاضر کیا گیا۔ جنات کے بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شہر سے لڑکی کو کیوں اٹھایا؟ وہ کانپتے ہوئے بولا کہ عالی جان، میں دیکھتے ہی اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ تو بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماشاءاللہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ جن بولا، خدا کی قسم، جب شیخ عبد القادر جیلانی ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے